طریقے سے ہمارا یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اچھا گزرے، اس طریقے سے گزرے جس طریقے سے پچھلے سال گزرا ویسے نہ گزرے، کیونکہ پچھلے سال روزے نہیں رکھے یا ہم نے تراویح چھوڑ دی یا ہم نے جو ہے ہمارے قرآن کم ہوئی، ہمارے پارے کم ہوئے یا ہماری تسبیحات کم ہوئی یا ہم نے جو ہے گناہ کیے یا ہم سے گناہوں کا صدور ہوا، ہمارے ناموں کے ذریعے سے گناہ ہوئے، کانوں کے ذریعے سے گناہ ہوئے۔ ہم اس بات کا احتیاط کریں کہ ہمارے نہ ہاتھوں سے گناہ ہو، نہ کانوں سے گناہ ہے، اور نہ زبان سے نہ آنکھ سے، ہر طریقے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ہمیں اس کو گزارنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اپنی ترتیب بنانی پڑے گی کہ ہم اس کی ترتیب بنائیں۔ پہلی بار وہ ترتیب بنائے دن اور رات، کیونکہ عام طور سے دیکھنے میں یہ آیا ہے وہ ہو جاتے ہیں رات اور راتیں ہوتی ہو جاتے ہیں دن، گدھوں کی طرح دن میں سوتے رہتے ہیں، ان کی طرح رات میں جاگتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک میں ہونا چاہیے کہ اپنا دن میں ترتیب بنائے اور رات میں اگر جگے بھی تو پھر اللہ کی عبادت کی۔ ویسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عشاء کے بعد جگنا نہیں چاہیے، عشاء کے بعد بات نہ کرنی چاہیے، ہاں اگر کوئی دینی بات ہو، دینی مسئلے ہو، وہ الگ بات ہے، اس کا استثناء کیا، لیکن لایانی بات کے لیے، لایانی گفتگو کے لیے عشاء کی نماز کے بعد جگنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ بالکل اٹھتا ہے کہ ہم رات میں کھانا کھاتے ہی گانے کرتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے ہم اپنی دن اور رات کی ترتیب بالکل صحیح کریں، اور دوسری بات یہ کہ ترتیب ہم یہ بنائیں کہ کس طریقے سے ہمارا یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اچھا گزرے، اس طریقے سے گزرے جس طریقے سے پچھلے سال گزرا ویسے نہ گزرے، کیونکہ پچھلے سال روزے نہیں رکھے یا ہم نے تراویح چھوڑ دی یا ہم نے جو ہے ہمارے قرآن کم ہوئی، ہمارے پارے کم ہوئے یا ہماری تسبیحات کم ہوئی یا ہم نے جو ہے گناہ کیے یا ہم سے گناہوں کا صدور ہوا، ہمارے ناموں کے ذریعے سے گناہ ہوئے، کانوں کے ذریعے سے گناہ ہوئے۔ ہم اس بات کا احتیاط کریں کہ ہمارے نہ ہاتھوں سے گناہ ہو، نہ کانوں سے گناہ ہے، اور نہ زبان سے نہ آنکھ سے، ہر طریقے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس وجہ سے کہ اگر قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں پہ لفظ کتبہ ہے پر فرض کیے گئے، یہاں اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں آپ دن میں کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اور بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، صرف یہی مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، تمہاری آنکھوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، تمہارے پیروں پر اور تمہاری زبانوں پر، تمہارے کانوں پر فرض کیا گیا کا مطلب یہ ہے ہاتھ اور زبان کانوں پر کہ ہم کان سے نہ تو غلط سنیں گے روزے کی حالت میں، نہ تو ہم زبان کی حفاظت کریں گے، لایات گفتگو سے بچیں گے، برائیاں نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، غصے کا اظہار نہیں کریں گے، اور ہاتھوں کا مطلب یہ ہے، ہاتھوں پر فرض کا مطلب کہ ہم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو چھوئیں گے، اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر غلط خیالات اور غلط سوچیں، غلطی پہلو ہم نہیں لائیں گے، تاکہ موسم متاثر نہ ہو۔ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کا مہینہ جب تک مکمل ہوتے ہوتے بلکہ کی مغفرت ہو جانی چاہیے، لیکن ہمارا مہینہ اگر یہ عام دنوں کی طرح گزرتا ہے جیسے کہ عام مہینے گزرے ہیں، شعبان کا، رجب کا، جمادی الاخر، جمادی الثانی کا، تو اس سے پہلے مہینے گزرے یا بعد میں جو آنے والے گزرنے والے ہیں، اگر ہمارا رمضان میں مہینہ بھی ویسے ہی گزر رہا ہے جیسے کہ عام دن گزر رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور اس مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نہیں باقی بچے،
پھر ہمیں ہماری عبادت کی کاہلی سستی ہے، ہماری عبادتوں کے اندر کاہلی سستی ہونی نہیں چاہیے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر اتنی زیادہ عبادتیں کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کچھ نہیں کر سکتے غیر کو تلاوت نہیں کریں، جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں. اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر تلاوت نہیں کر سکتے ذکر و اذکار کریں. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے استغفار، ہم گناہوں سے توبہ. اگر رمضان کا مہینے کا مزہ لینا چاہتے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، تو سب سے پہلے اپنے ہم دلوں کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں. اپنے دل کو بالکل صاف شفاف کر لیں. جو دل صاف ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس دل پر آتی برستی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے دل کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. یہ وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ مغفرت فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے اتنے زیادہ بندوں کو ایک رات بھی معاف فرماتا ہے. لیکن اس انسان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جو شراب پینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان مبارک کے مہینے میں. اور میں مغفرت نہیں ہوتی، اور اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، نافرمانی کی ہے ماں باپ کی، ماں باپ کے دل کو تڑپایا ہے، ستایا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی، آپ عبادتیں کرتے رہو، مغفرت نہیں ہوئی. ایسی جس کی دل میں شفقت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل پہلے سے کرتے ہو. ہمارے دن پہلے سے گندے، ہمارے دن پہلے سے کیا کہتے ہیں نحوستوں میں لطفت ہے. تو آپ پہلے اپنے دل کو معاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں. رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا ہے، ہم اپنے دل کو صاف کریں گناہوں سے، اور گناہوں سے توبہ کریں. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے دوبارہ ہم اس گناہ کے ترکیب بھی نہ چاہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب تھوڑا نہیں کہ گالی تو تھپڑ مار دیتا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ توبہ کا مذاق ہے. توبہ یہ کہتے ہیں کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں. اور دوسری چیز یہ ہے اس گناہ کی ہم اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب گناہ یاد آئے تو اس پر ندامت کی آنسو نادم ہو کے نہیں جائیں گے، آنسو بہنے جائیں گے، اللہ سے گڑگڑائے. اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک چیز اور کرے وہ یہ ہے کہ اللہ سے انفرادی طور پر اور زیادہ دعائیں کیا کرے. ہم دعائیں نہیں کرتے، جبکہ وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کو کھل عبادت کہ دعا عبادت کا مقصد ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مقصد ہے. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. ہم لوگوں نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. ہم دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگنا کریں، اور انفرادی طور پر مانگنا کریں. صلاۃ الحاجہ پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھے، جب نفل پڑھے سلام کے پھیرنے تک اللہ کی ذات کا تصور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے تنہائی میں مانگے، اللہ آپ کو نہ نوازے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ مانگے تو ہم مانگے تو اللہ سے ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور تنہائیوں پہ پڑھا کریں، مرشد پہ پڑھا کریں، محفلوں سے ہٹ کر پڑھا کریں، تاکہ اللہ سے اپنی ناجات کر سکے، ہم اللہ سے اپنی بات رکھ سکیں، اللہ سے اپنا دکھ درد سنا سکیں. اللہ کی ذات بڑی ایسی ذات ہے جو ہمارے سارے دکھ درد کو سن سکتا ہے.
دنیا میں کوئی نہیں سن سکتا ہے. آپ کسی کو اپنا دکھ سنائے تو روز کی کام روز کی کرے گا تو اس کی اللہ کبھی نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو فلیستجیبوا، تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ شہرت ہوتی ہے یہاں پہ اس کے بعد جو کاٹتے ہیں بند اعلان کرتے ہیں یہ شہرت کاٹتی کبھی تو جانور اعلان کہتا ہے کہ یہ بندے سے اس شہرت سے زیادہ قریب ہوں تم سے تو مجھ سے مانگو تو رمضان میں توبہ کریں. دوسری چیز پچھلا رمضان میرا کیسا گزرا ہے یہ رمضان ایسا نہ گزرے. تیسری چیز تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور جب دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوال کریں. اپنی دنیا کے بارے میں سوال اپنی آخرت کے بارے میں سوال کریں. ایسا ہو نہیں سکتا ہم سوال کریں اللہ عطا نہ کرے. جب ہمیں اور آپ کو ہم نے اور آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، جب اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی کی ذات رزاق ہے، تب اللہ سے مانگیں گے کیا اللہ عنایت نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ عطا نہیں کرے گا؟ بخیل سے بخیل انسان کے دروازے پر اگر کوئی فقیر پہنچ جائے، مانگنے والا بھکاری پہنچ جائے، روزانہ اس کے دروازے پر اگر کھٹکھٹائے، روزانہ صدا لگائے، ایک دن نہیں دے گا، 2 دن نہیں دے گا، 3 دن نہیں دے گا، کسی نہ کسی دن وہ بھکاری کو عنایت کرے گا. تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس کی ذاتی رزاق ہے. کیا وہ ہمیں عنایت نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمیں عطا نہیں فرمائے گا؟ وہ بے شک عطا فرمائے گا. ہاں ایمان کی کچھ تکالیف ہے، اللہ تکالیف بھیجتا ہے تاکہ بندہ اس سے قریب رہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان عبادتوں میں اگر انسان کی کمی ہو جاتی ہے تو تکالیف اس پر اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کرے گا. تو اللہ جو اس بندے کو نوازنا چاہتا تھا، جو جنت مرتبہ اور درجہ دینا چاہتا ہے، کہ وہ عبادت کے ذریعے سے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو تکلیف میں صبر کر کے پہنچ جائے گا. اس وجہ سے آتی تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. پہلی بات تو کتنی بھی تکلیف آئے ہم سے بیان کریں، ہم اپنی تکلیف اللہ سے بیان کریں. اور جب بیان کرتے ہیں اللہ سے تو تنہائی ڈھونڈیں، تنہائی ڈھونڈیں، گوشہ ڈھونڈیں. تنہائی اور گوشے میں آپ رو بھی سکتے ہو اللہ کے سامنے معاف کر میں بھی میرے ہو آپ شرم ہے میں شرم آئے کہ کوئی دوسرا دیکھ لے گا. کوئی بات جتنا ہو سکے اللہ کو اللہ نوازے گا، ضرور ضرور نوازے گا. اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگا کرو. جب بھی دعا مانگا کرو جیسے یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ اللہ ہماری دعاؤں پر ضرور عطا فرمائے گا. اور جب دعا مانگا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو. یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ تیری ہی ذات ہے، طاقت تیرا نام کوئی تو ہی ہے خالی پیرانا. تم نے اس عالی زمین کو بیڑا فرمایا، تم نے آسمان کو بلند کیا، تم نے ندیوں اور رسولوں کو بھیجا، سمندر کو بہایا، پہاڑوں کو پیدا کیا. میری چھوٹی سی درخواست تو پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پاک پر درود ہو، اپنی حاجت دعا ختم کرے تو پھر اللہ کی تعریف پہ دعا، نبی کی نبی کی ذات کو درود پڑھتے پھر دعا. یہ دعا کا طریقہ ہے، دعائیں مانگے ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ. یہ رمضان میں پہلی بات ہے کہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر حال میں بچائیں برائیں. دوسری چیز میں ہے جب کہ رمضان میں اگر پچھلے رمضان میں کسی سے جھگڑا ہوا تھا، اس رمضان میں تہجد کرنے کی جھگڑا نہیں کرے کسی سے، لڑائی نہیں کرے. رمضان کے حالت بچنے کا بات ہے سارے سال کا غصہ انسان کو رمضان کے مہینے نہیں آتا. جب دیکھو جس گرم نکل جاؤ جھگڑے پڑے روزے کی حالت میں دونوں روزے کی حالت میں دونوں جگہ جائیں. تم احتیاط اپنے دامن کو بچائے ہر حال میں. اگر اگلا آدمی ہم کو پتا ہے غلط ہے، غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے دامن کو، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، ہر حال میں احتیاط کریں.
کیونکہ جھگڑا جو ہے بہت خراب چیز ہے. جھگڑے کی وجہ سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے سے مسجد نبی سے باہر تشریف لایا تاکہ امت کو بتا دے کہ شب قدر کی رات جو شب قدر ہوتی ہے وہ کس رمضان میں پڑے گی, کس روزے میں پڑے گی, 27 کو, 23 کو, 25 کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے. دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تو پھر وہ شب قدر کی جو تعظیم تھی وہ اللہ تعالی نے بتائی. اتنی مرغوب چیز ہے, اتنی خراب چیز ہے کہ مطلب سے محروم ہے. اب اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو آخری اشارے میں, بس بھی اللہ کی مصلحت ہی ہے. ایسا نہیں کہ مصلحت سے کوئی کام پائی ہو, اس کو مصلحت ہی ہے. لیکن جھگڑے کی نحوست کیا ہوتی ہے تو ہم اس سے بچے. تیسری چیز ہے اپنے پہلی چیز اپنے گناہوں کو بچیں, اور اس کے علاوہ ہم بچے اپنے آپ گناہوں سے بچائیں اور دعائیں کریں اپنے حق میں دوسروں کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان دوسرے کے حق میں دوسرے کے لیے دعائیں کرتا ہے, فرشتہ مقرر کر دیا ہے جب تم دوسرے کے لیے دعائیں کرو گے تو وہ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جیسا اس بندے نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں حق کے بارے میں سوچا ہے ویسے تم اس کے سارے کاموں کو بنا دے. تو پہلے اپنے بارے میں اپنے لیے دعائیں کرو, پہلے اپنے لیے دعائیں کرو, پھر مسلمان بھائی کے لیے دعائیں کرو, سب کے لیے دعائیں کرو. اور جب دعائیں کرو تو اس میں سب سے پہلی چیز اپنی آخرت کو مقدم رکھو, کیونکہ مر کے وہی رہتا اللہ کے پاس جانا. تو پہلے آخرت کے بارے میں سوال کرو, پھر اس کے بعد اپنی دنیا کے بارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ